ناظرین، میرا نام ڈاکٹر جے پال چھابڑیا ہے اور میں ممبر ہوں نیشنل کمیشن فار منارٹیز کا۔ آج پاکستان میں ڈائمنڈ جوبلی 75 سالہ جشن آزادی منایا جا رہا ہے، جس کے لیے میں تمام پاکستانیوں کو، وہ پاکستان میں رہتے ہوں یا پاکستان سے باہر رہتے ہوں، موجود ہیں اس وقت، ان سب کو جشن آزادی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور میں تھوڑی بات کروں گا پاکستان کی تاریخ پر، جو اس کی حقیقت ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ، جب ان سے کسی سے پوچھا جائے گا کہ پاکستان نے کس سے آزادی لی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں سے آزادی لی۔ حالانکہ یہ غلط ہے، اور کیونکہ یہ ہمارے سلیبس میں پڑھایا نہیں جاتا کہ جو آزادی ہے پاکستان نے وہ انگریز سے لی، کیونکہ جوائنٹ جو انڈو پاک تھا اس پہ انگریز کی حکومت تھی اور ہندوؤں کی حکومت نہیں تھی۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو میں اس پہ مبارکباد دیتا ہوں اس پارلیمنٹ کو، کہ انہوں نے 11 ستمبر کی جو اسپیچ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی اس ڈائمنڈ جوبلی پہ پارلیمنٹ میں چلائی ہے، جو پہلے یہاں پاکستان میں میڈیا میں نہیں چلائی جاتی۔ اور ہم بات کریں گے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا وہ کیسا پاکستان تھا۔ وہ انہوں نے ایک سیکولر پاکستان بنایا تھا، ایک ایسی ریاست بنائی تھی جس میں تمام شہری بغیر رنگ، نسل، مذہب کے تمام برابر کے شہری ہوں گے۔ اور یہ جو 11 اگست کی ان کی اسپیچ ہے، اس کو میں ان ریٹن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اس میں کھل کے بات کی ہے کہ یو بلانگ ٹو اینی ریلیجن، کاسٹ اور کریڈ، نتھنگ ہیز ٹو ڈو اسٹیٹ ود دا ریلیجن۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے، وہ ہندو مسلم یونٹی کے ہیرو ہیں، میں ان کو اپنا ہیرو مانتا ہوں، کہ انہوں نے جس طرح کام کیا کہ انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے ایٹ اے ٹائم اور مسلم لیگ کے ایٹ اے ٹائم لیڈر رہے۔ انہوں نے بہت سارا ٹائم زندگی کا انڈین نیشنل کانگریس میں کام کیا۔ انہوں نے 1896 میں انڈین نیشنل کانگریس جوائن کی، اور انہوں نے 13 میں اس کو چھوڑا، اور جب تک کہ مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ہوا تھا، لیکن وہ اس میں شامل 13 میں ہوئے۔ اور جو گوپال کرشنا گوکھلے ایک پروفیسر تھے، وہ مہاتما گاندھی کے بھی مینٹر تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بھی رول ماڈل تھے وہ پروفیسر۔ اور وہ گوکھلے کو اتنا پسند کرتے تھے کہ گوکھلے آف دا مسلمس وہ چاہتے تھے میں بنوں کہ اس کے۔ تو یہ جو پیار محبت ایک دوسرے سے تھا، یہ بہت اہم ہے۔ اور پاکستان بنانے میں ایک ہندوؤں کرسچنوں نے بھی رول پلے کیا۔ جوگیندر ناتھ منڈل کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی جو اسمبلی پاکستان کی تھی کیبنٹ، اس میں وزیر قانون بنایا۔ ان کو لا منسٹر کے ساتھ لیبر منسٹر بھی بنایا۔ اس کے بعد جو 48 میں جنگ لگی انڈیا پاکستان کی، تو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی جوگیندر ناتھ منڈل کو بنایا۔ ایس پی سنگھا صاحب تھے جو پنجاب اسمبلی کے پہلے اسپیکر بنے، اور ان کی وجہ سے جو آج پنجاب پاکستان میں شامل ہے وہ پاکستان کو ملا۔ اگر وہ مدد نہیں کرتے تو پنجاب پاکستان کو نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ جب ریزولوشن آیا تھا پنجاب اسمبلی میں، تو اس وقت بھی ایس پی سنگھا صاحب پاکستان بننے سے پہلے اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، تو ووٹ کم پڑ گئے، تو انہوں نے 3 ووٹ کرسچنوں کے ڈالے، تب وہ پنجاب پاکستان کو ملا۔ اس کے علاوہ سائمن کمیشن میں کرسچنوں نے لکھ کے دیا کہ ہماری جہاں جہاں آبادی زیادہ ہے وہ علاقے پاکستان میں شامل کیے، تو وہ رضا خوشی سے پاکستان میں شامل ہوئے، کیونکہ قائد اعظم نے یقین دلایا تھا کہ یہ پاکستان جو بنے گا وہ سیکولر پاکستان بنے گا۔ آج جو بات کرتے ہیں، آج جو نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، یہ میں ان سے متفق نہیں ہوں۔ قائد اعظم نے ایک ہندو کو لا منسٹر بنایا، تو وہ کبھی بھی اسلامی ریاست اگر بنانا چاہتے تو کسی مسلمان کو اس کا وزیر قانون بناتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔
اور دوسری بات ہے کہ جو کرسچنوں نے سپورٹ کی پنجاب اسمبلی کے لیے اور علاقے شامل کرانے کے لیے، اگر کرسچنوں کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ اسلامی ریاست بن رہی ہے تو وہ کبھی بھی اس میں شامل ہونے کی حمایت نہیں کرتے. تو یہ، اور دوسرا ایک پہلو بہت اہم ہے جو ہماری یہاں تاریخ میں شامل نہیں ہے کہ تمام مذہبی جماعتوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی، جس میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند، خاکسار تحریک، ان سب نے مخالفت کی تھی. اور دوسرا جو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان ہے، انہوں نے پاکستان بنانے کی حمایت کی تھی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست بننے جا رہا تھا. وہ قائد اعظم جب تک زندہ تھے تو پاکستان کو ویسا ہی بنایا کہ پہلا نہ صرف جوگندر ناتھ منڈل وزیر قانون تھے، پہلا چیف آف آرمی اسٹاف، دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف وہ بھی غیر مسلم تھے، اور ایک احمدی تھا جو وزیر خارجہ تھا ظفر اللہ، اور انہوں نے 1940 کا ریزولوشن بھی ڈرافٹ انہوں نے بنایا تھا. تو یہ چیزیں ہمارے بچوں کو، ہماری قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیسا پاکستان بنایا تھا. اور آج اس کے بعد جو آبجیکٹیو ریزولوشن لایا گیا تو اس پہ سخت اعتراض کیا. جوگندر ناتھ منڈل نے اتنا سخت کیا کہ وہ اپنا ریزائن دے کر اور ہندوستان چلے گئے، اور ان کو مجبوراً ایک وہاں شرنارتھی، ایک ریفیوجی کی زندگی گزارنی پڑی. یہ ایک کو فاؤنڈر آف پاکستان کے ساتھ ایک تکلیف دہ صورتحال ہوئی. آج دوسرا یہ ہوا کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا گیا کہ غیر مسلم یہاں کا صدر نہیں بن سکتا. یہ پیپلز پارٹی کا دور تھا. اور پھر 18ویں ترمیم بھی بنائی گئی، وہ بھی پیپلز پارٹی کا دور تھا، اور اس میں لکھا گیا کہ غیر مسلم یہاں کا وزیر اعظم، چیف جسٹس، چیف الیکشن کمشنر، اور چیف جسٹس بھی نہیں بن سکتا، چیف الیکشن کمشنر بھی نہیں بن سکتا، پرائم منسٹر بھی نہیں بن سکتا. تو یہ بھی اضافہ کیا گیا، یہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم یہاں تھوڑی آبادی ہیں 5%، تو ہم ویسے بھی نہیں بن سکتے. تو اس لیے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ابھی جو تمام ہمارے لیڈر اس وقت موجود لیڈر ہیں، یہ ان کی کیونکہ تھاٹ نہیں ہے، یہ پہلے سے اس میں شامل کیا گیا ہے. تو عمران خان صاحب کا، بلاول بھٹو، مریم اور نواز شریف صاحبہ کا، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو ڈسکرمنیشن آئین میں اس کو نکالا جائے. اور ہمیں آپ بلے نہیں بنائیں گے تو ہمیں اس پہ دکھ نہیں ہے، لیکن اس میں لکھ دینا، اس سے ہمیں ایک ڈسکرمنیشن فیل ہوتی ہے. کیونکہ قائد اعظم نے جو وین دیا تھا وہ 1947 میں دیا تھا، مطلب یونیورسل ڈکلیریشن جو یونائٹڈ نیشن کا ہے وہ بھی 1948 میں بنا تھا. قائد اعظم کا وین اس سے پہلے کا ہے. اور دوسرا، اس موقع میں میں یہ بھی ڈیمانڈ کروں گا پاکستان گورنمنٹ سے کہ جو ہے اقلیتوں کے ساتھ تھوڑے مسائل ہیں، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک فورس کنورژن کا مسئلہ ہے، بلیسفیمی کا مسئلہ ہے، باقی چھوٹے موٹے اور بھی مسائل ہیں. اب جو فورس کنورژن کا مسئلہ ہے اس کو اس طرح گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جب مسلم لیگ تھی، انہوں نے 1927 میں ایک ریزولوشن پاس کیا تھا کہ کیونکہ اس وقت مسلمان لڑکیوں کا کنورژن ہوتا تھا، تو ایک ریزولوشن پاس کیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر کی کوئی بھی لڑکی یا لڑکا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا. اور اس پہ قائد اعظم نے عمل بھی کیا تھا کہ رتی جب تک 18 سال کی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے اس سے شادی نہیں کی تھی، کہ حالانکہ ان کے تعلقات پہلے سے تھے. تو یہ انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا. تو جب یہ ریزولوشن مسلم لیگ نے پاس کیا تھا اس میں، تو اس پہ آج عمل کرانے کی ضرورت ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بھی مذہب تبدیل کرنے کا کسی کو حق نہیں دیا جائے. اور دوسرا، بلیسفیمی میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ بلیسفیمی کو کو ختم کریں. ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ اس کو ایسے سیف گارڈ دیے جائیں کہ کوئی بھی کسی پہ غلط الزام نہ لگا دے. آج پروفیسر نوتن ہمارا جیل میں 25 سال گزار رہا ہے، جبکہ ایک مسلمان جو تھر پار کر میں روڈ پہ کھڑے ہندوؤں کے نبیوں کو گالیاں دیتا ہے، وہ آج آزاد گھوم رہا ہے. تو ایسا قانون بنایا جائے کہ کوئی کسی پہ الزام نہ لگے اور سب کو انصاف ملے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی پاکستان ہم آج اس پہ ڈائمنڈ جوبلی پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو 11 اگست کو 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہم سے کمنٹمنٹ کی، آج ہمیں وہ پاکستان واپس دیں. اور تمام شہریوں کو، جیسے
25 آرٹیکل میں لکھا گیا کہ آل سٹیزنس آر ایکول بیفور دا لا. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ ڈائمنڈ جوبلی ایک بالکل ایک جشن آزادی ایسا ہوگا کہ اس کو غیر مسلم بھی یاد رکھیں گے. تمام ناظرین آپ کو دوبارہ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ پاکستان کو، اور دعا مانگتے ہیں کہ یہ جو مشکل وقت ہے اس سے ہم نکل جائیں اور ایک ایسا خوبصورت پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان ہمارا بنے جیسے دنیا میں دوسرے ترقی یافتہ ملک ہیں. تھینک یو.